بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی آن بان شان فخر پاکستان خدائی خدمتکار جناب عبدالستار ایدھی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر دنیا میں کسی نے فرشتوں کو دیکھنا ہو تو وہ عبدالستار ایدھی صاحب کو دیکھ لے، دکھی انسانیت کی خدمت کے علمبردار۔ یہ ان کی قبر اور جو ان کا جنازہ تھا اس کی چند تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ شاید ایسے الفاظ بنے ہی نہیں ہیں کہ جو عبدالستار ایدھی صاحب کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں یا جن سے ان کا تعارف کروایا جا سکے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر اسی بس کو لوٹنا شروع کر دیا۔ لوٹتے جب ڈاکو ایدھی صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے جب ایدھی صاحب کا چہرہ دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے تمام لوٹی ہوئی رقم اسی طرح سب کو واپس کر دی، ایدھی صاحب کے پاؤں پر ہاتھ رکھا، معافی مانگی اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ ایدھی صاحب کی عظمت کا پورا پاکستان قائل تھا۔ اگر کوئی روٹھا ہوا ہوتا اس کو ایدھی صاحب فون کرتے، اسی وقت مان جاتا۔ قتل کی دشمنیاں ہوتی، ایدھی صاحب خالی فون کرتے، سارا کچھ معاف ہو جاتا۔ ایدھی صاحب پنجاب کے شہر گجرات کے رہنے والے تھے اور وہ کپڑے کا کاروبار کرنے کے لیے کراچی تشریف لائے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے سڑک پر ایک بے یار و مددگار گولیاں لگی لاش کو دیکھا اور اس کے کفن دفن کا خود انتظام کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد گٹر میں گرے ہوئے ایک ایسے شخص کی لاش کو انہوں نے نکالا جس کو نکالنے کے لیے اس کے اپنے بھی اس کے قریب نہیں جا رہے تھے، اور ایدھی صاحب نے اس کو نہلایا، دفنایا، سارا کچھ خود کیا۔ اس کے بعد ان کے پاس جو بھی پیسے تھے انہوں نے اس سے ایک ایمبولینس خریدی، اس پر اپنا نام لکھا اور وہ شہر کی گلیوں میں گھومنے لگ گئے۔ یہیں سے جو ہے انہوں نے اپنے ایدھی سینٹر کی بنیاد رکھی اور یہ آہستہ آہستہ پھیلتی پورے پاکستان میں یہ اس کی شاخیں پھیل گئیں، اور آج یہ دنیا کی چند بااعتماد اور بااثر ترین خیراتی جو ادارے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایدھی سینٹر بھی ہے۔ آپ نے لاکھوں معصوم بے یار و مددگار ایسے بچوں کو کہ جو انسانوں کی گناہوں کا نتیجہ تھے، ان کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور بڑا آدمی بنایا۔ ایسے کئی ہزاروں ڈاکٹرز، انجینئرز ہیں کہ جن کے والد کی جگہ پر عبدالستار ایدھی صاحب کا نام لکھا ہوا۔ ایدھی صاحب اور ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی صاحبہ یہ دونوں عظمت اور حرمت کی علامت ہیں۔ ایدھی صاحب خود کاسہ لے کر گلیوں بازاروں میں نکل جاتے، اپنے لیے نہیں بلکہ ان معصوم بچوں کے لیے صدقہ خیرات لیتے، اور اسی صدقہ خیرات سے انہوں نے پورے پاکستان میں خدمت اور انسانیت کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ ہر پاکستانی اپنے آپ کو عبدالستار ایدھی سمجھتا ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آنے والا بچہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے صرف اور صرف ایک انسان دیکھا اور اس انسان کی انہوں نے مدد کی۔ ایدھی صاحب کی وجہ سے ہی آج ہزاروں گھروں کا چولہا روشن ہے، ہزاروں بے آسرا بے یار و مددگار بچے آج اعلیٰ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اعلیٰ نوکریوں پر فائز ہیں۔ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ بندہ اس دیوتا کے بارے میں کیا کچھ کہے اور کیا کچھ نہ کہے۔ ایدھی صاحب کے جہاں پر کئی چاہنے والے تھے وہاں پر ان کے کئی مخالفین بھی تھے، مولوی بھی تھے، انہوں نے باتیں کی، فتوے لگائے، لیکن ایدھی صاحب نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی اور اپنی خدمت کا جو مشن تھا وہ انہوں نے جاری و ساری رکھا۔ جولائی 2016 میں شرافت، خدمت کا علمبردار، پاکستان کی یہ شان، پاکستان کا یہ روشن ستارہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جلے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایدھی صاحب کا یہ لگائے وہ پودا ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایدھی صاحب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ایدھی صاحب کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔